کچھ عرصہ پہلے ایک کلپ نظر سے گزری تھی۔ اس میں کسی نے صابن، چاکلیٹ، کیک اور جنک اور فاسٹ فوڈ کی فہرست پیش کی تھی۔ ایک بہت ہی مقبول صابن کے بارے میں بتایا تھا کہ امریکہ برطانیہ میں یہ کتوں کا صابن ہے، اس سے کتوں کو نہلاتے ہیں وغیرہ۔ تو سوال یہ ہے کہ صابن پاک ہے یا ناپاک؟ دیکھیے، یہ تو سچ ہے کہ شاید ہی ایسا کوئی صابن ہو جس میں جانوروں کی چربی نہ ڈالی گئی ہو، اور اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ ذبح شدہ حلال جانور کی ہی چربی ہو۔ مردار یا غیر شرعی طریقے پر ذبح شدہ یا حرام جانور کی چربی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس بات کی بھی 100% گارنٹی کوئی بھی نہیں دے سکتا کہ وہ حرام جانور ہی کی چربی ہے۔ اور پھر بعض دفعہ مشینوں میں ڈال کر اور اس میں کیمیکل وغیرہ ملا کر اس کو ایسے مراحل سے گزارتے ہیں کہ جس سے اس کی حقیقت و ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے، اور جس چیز کی حقیقت و ماہیت تبدیل ہوتی ہے اس پر حکم نیا لگتا ہے۔ لہذا صابن میں پڑنے والی چربی پر بھی نیا حکم لگے گا، اور وہ حکم پاکی کا ہوگا، اگرچہ وہ پہلے اپنی اصلی حالت میں ناپاک رہی ہو۔ احتیاطاً بعض علماء نے کہا ہے کہ فوراً بنا ہوا صابن ناپاک ہے، اور جب وہ صابن سوکھ جائے اور اس کے اوپر کی چکنائی ختم ہو جائے تو صابن پاک ہے۔ لیکن بعض علماء نے صابن کو عموم بلوا کی وجہ سے پاک قرار دیا ہے۔ عموم بلوا ایک اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اس قدر پھیل جائے کہ اس سے بچنا محال و ناممکن ہو جائے۔ اور صابن اتنا عام ہے کہ بعض لوگ بعض سبزیوں کو صابن سے دھوتے ہیں، کھانے پینے کے برتن اور کپڑے صابن سے دھوتے ہیں، اور صابن سے نہ صرف کتے اور پالتو جانوروں کو نہلاتے ہیں بلکہ ہندو، مسلم، یہودی، عیسائی، جینی، فارسی، کالے، گورے، مرد عورت، بچے بڑے، عالم جاہل اور شہری دیہاتی صابن ہی سے نہاتے ہیں۔ یہ عموم بلوا کہلاتا ہے۔ یہ ایک قسم کی مجبوری ہے جس کی وجہ سے صابن چاہے کسی جانور کی بھی چربی سے بنے، وہ حکماً پاک ہے۔ لہٰذا خواہ پریشان نہ ہوں اور اس طرح کی بیکار تحقیق میں پڑھ کر اپنا اور دوسروں کا وقت برباد کرنا مناسب نہیں۔